بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، عزیز الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم بادشاہ کی جس نے نہ صرف تلوار سے ہی نہیں بلکہ عقل، حکمت اور غیر متزلزل ایمان سے بھی تاریخ کے دھارے کو بدل دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ظہیر الدین بابر کی۔ مغلیہ سلطنت کے بانی، ایک عظیم فاتح، ایک اعلیٰ شاعر اور ایک بے مثال حکمران۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ ظہیر الدین بابر 14 فروری 1483 عیسوی کو ازبکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ منگول حکمران تیمور کی نسل میں سے تھے۔ انہوں نے فرغانہ کے گورنر عمر شیخ مرزا کے گھر آنکھ کھولی تھی۔ انہیں ماں پیار سے بابر یعنی شیر کہتی تھی۔ ان کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ ترکستان کا حاکم تھا۔ باپ کی طرف سے تیمور اور ماں قتلغ نگار خانم کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ اس طرح اس کی رگوں میں 2 بڑے فاتحین کا خون تھا۔ ظہیر الدین بابر 12 برس کا تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ چچا اور ماموں نے شورش برپا کر دی، جس کی وجہ سے 11 برس تک پریشان رہا۔ کبھی تخت پر قابض ہوتا اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا۔ بالآخر 1504 میں بلخ اور کابل کا حاکم بن گیا۔ یہاں سے اس نے ہندوستان کی طرف اپنے مقبوضات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی شاہ دہلی کے درمیان میں 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں جنگ ہوئی۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج 1,00,000 جوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ سلطان ابراہیم لودھی اپنے امراء اور فوج میں مقبول نہ تھا۔ وہ ایک شکی مزاج انسان تھا۔ لاتعداد امراء اس کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت خان لودھی حاکم پنجاب نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور مالی و فوجی مدد کا یقین دلایا۔ بابر اور ابراہیم لودھی کا آمنا سامنا ہوا تو لودھی فوج بہت جلد تتر بتر ہو گئی۔ سلطان ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر فاتح رہا۔ پانی پت کی جنگ میں فتح پانے کے بعد بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا۔ یہاں اس کا استقبال ابراہیم لودھی کی ماں بوا بیگم نے کیا۔ بابر نے نہایت ادب و احترام سے اسے ماں کا درجہ دیا۔ دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اندرونی بغاوت کو فروغ کیا، پھر گوالیار، حصار، ریاست میونات، بنگال اور بہار وغیرہ کو فتح کیا۔ اس کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ فوجی دستے گزر رہے تھے۔ کئی میل تک دریا کے کنارے پھیلی ہوئی پہاڑیوں کے دامن میں واقع شہر ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ ان گھوڑوں پر اسلحہ بردار چاق و چوبند فوجی سوار تھے۔ شہر والے اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے رقصاں تھے کہ پتہ نہیں حملہ آور لشکر ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ دروازوں کی جھریوں سے جھانک جھانک کر گزرنے والی فوج کو سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ لشکر کے وسط میں سپہ سالار کی شاندار سواری تھی۔ سپہ سالار مضبوط اور توانا بدن اور اوسط قد کا حامل تھا۔ ایک خوش شکل جوان، اس کے چہرے اور انداز و اطوار سے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک شائستہ، بامروت اور نرم لیکن پرعزم انسان ہے۔ اچانک شہر کے ایک حصے میں کچھ چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ کچھ لوگ فریاد کر رہے تھے۔ ان کی آوازوں میں لٹ جانے کا نوحہ تھا، بے بسی کا اظہار تھا۔ سپہ سالار نے فوراً حکم دیا کہ اس ہنگامے کا سبب معلوم کیا جائے۔ بہت جلد سپہ سالار کو مطلع کیا گیا کہ ان کی فوج کے ایک حصے نے شہریوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ سپہ سالار کے خوبصورت چہرے پر تیش کے آثار نمودار ہوئے۔
انہوں نے فوراً تمام سپاہیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جنہوں نے شہریوں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تمام ملزمان حاضر کر دیے گئے۔ سپہ سالار نے ان تمام سپاہیوں سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے شہریوں کے ساتھ زیادتیوں کا اقرار کر لیا۔ سپہ سالار نے حکم دیا کہ فلاں فلاں سپاہیوں کو سزائے موت دے دی جائے اور فلاں فلاں کی ناکیں کٹوا دی جائیں، اور ان فیصلوں کے پورے شہر اور فوج میں اچھی طرح تشہیر کر دی جائے۔ تشہیر کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آئندہ فوج کے کسی اعلیٰ ترین افسر کو بھی رعایا کے کسی فرد یا اپنے محکوم و مفتوح شہریوں یا دیہاتیوں سے کسی طرح کی زیادتی کی جرات نہ ہو سکے۔ یہ سپہ سالار تھے برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کے بانی، عظیم حکمران ظہیر الدین بابر، جنہوں نے دریائے جہلم کے کنارے واقع شہر بحیرہ سے گزرتے ہوئے اپنی فوج کے سپاہیوں کو شہریوں سے زیادتی کی سزا دینے میں ذرا بھی تاخیر سے کام نہیں لیا۔ ظہیر الدین بابر نہ صرف ایک اچھے سپہ سالار بلکہ ایک ذی علم شخصیت، اچھے شاعر، خطاط اور علم و فن کے بڑے قدردان بھی تھے۔ 905 ہجری 1499 عیسوی میں بابر نے فرغانہ کو اپنے اور بھائی جہانگیر مرزا کے درمیان تقسیم کر لیا۔ اسی سال بابر نے شادی کی۔ اگلے سال بابر نے سمرقند پھر فتح کر لیا، جس پر ازبک حکمران شیبانی خان نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن شیبانی خان نے رمضان 906 ہجری مارچ اپریل 1501 عیسوی میں بابر کو شکست دی۔ سامان رسد کی کمی کی وجہ سے بابر کو سمرقند چھوڑنا پڑا۔ یہ بڑے جاں گسل لمحات تھے، کیونکہ بابر کے لیے اب کہیں جائے پناہ نہ تھی۔ بابر اپنی مٹھی بھر ساتھیوں کے ہمراہ مخ و ہوشیار کے خانہ بدوشوں کے پاس پناہ گزین رہے۔ آخر بابر نے فیصلہ کیا کہ انہیں کسی ایسے علاقے کا رخ کرنا چاہیے جس میں ازبک حکمرانوں کو دلچسپی نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے کابل کا رخ کیا۔ کابل جاتے ہوئے انہوں نے بدخشاں پر قبضہ کیا۔ کابل پر الغ بیگ مرزا بابر کے چچا کے ایک داماد محمد مقیم کی حکومت تھی۔ بابر کی آمد پر وہ قلعہ بند ہو گئے، لیکن چندون میں ہتھیار ڈال دیے۔ بابر نے اس شہر کی حکومت سنبھالنے کے بعد شہر کو بڑی ترقی دی۔ یہاں باغات لگوائے، تعمیرات کروائیں اور نظم و نسق پر توجہ دی۔ ظہیر الدین بابر شدید جلد کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جسم پر اتنی خارش تھی کہ ہلکا سا کپڑا بھی لگتا تو درد سے کراہ اٹھتا۔ جب اس کے دشمن شیبانی خان کو یہ خبر ملی تو وہ تیمارداری کے بہانے اصل میں بابر کی تکلیف کا مذاق اڑانے محل آ پہنچا۔ بابر کو جیسے ہی اطلاع ملی، اس نے خود کو مکمل شاہی لباس میں ملبوس کیا، سر پر تاج رکھا اور دربار میں جا بیٹھا۔ سارا دن وہ شیبانی خان کے ساتھ گزارا، حتیٰ کہ کھانے کی میز بھی شیئر کی، مگر تکلیف کا ذرا سا اشارہ بھی چہرے یا آواز پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ شیبانی مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ جیسے ہی وہ گیا، بابر نے اپنے کپڑے اتار دیے۔ درباریوں نے دیکھا اس کا جسم سرخ ہو چکا تھا اور آبلے ابھرے ہوئے تھے۔ سارا دن وہ اندر ہی اندر تکلیف سہتا رہا، لیکن کسی کو محسوس تک نہ ہونے دیا۔ اس واقعے میں ایک گہرا سبق ہے۔ دنیا ہمارے درد، غربت، ناکامی یا بیماری سے بے نیاز ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی کمزوریاں دنیا پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ اگر بیمار ہیں تو مسکراہٹ نہ چھوڑیں، اگر غریب ہیں تو خودداری نہ چھوڑیں، اگر خوفزدہ ہیں تو حوصلہ مت کھوئیں۔ یقین جانیں یہ دنیا آپ کو تب تک ہی سراہتی ہے جب تک آپ مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ بابر نے ہمیشہ کہا، دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ 1530 عیسوی میں جب انہوں نے دنیا کو الوداع کہا تو پیچھے صرف ایک سلطنت نہیں چھوڑی، بلکہ عظمت، علم، عدل اور دین کے چراغ روشن کر دیے۔ آج بھی جب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ظہیر الدین بابر کا نام سنہری حروف میں جگمگاتا ہے۔ ایسا بادشاہ جس نے تلوار سے نہیں کردار سے دل جیتے، ایسا فاتح جو دنیا میں آیا اور اپنے عمل سے دنیا بدل کر چلا گیا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔